جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وارزقنی فہما والحقنی بالصالحین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ آج ہم سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیتوں پہ کو سمجھیں گے، جانیں گے، اس کے تقاضوں کو سمجھیں گے اور اس کی اہمیت کو اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ جیسے کہ میں نے واضح کیا ہے، اور اس کلاس کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ ہم یعنی کہ بحیثیت مسلمان ہم الگ اور اسلام الگ ہو گیا ہے، قرآن ایک الگ چیز اور مسلمان ایک الگ چیز ہو گئی ہے۔ تو ایسا نہ رہے، بلکہ مسلمان مطلب قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ۔ تو اس لحاظ سے ہم کو جو ہے قرآن کو اپنی زندگی میں لانا ہے، قرآن کا حصہ بننا ہے، اپنے تمام مسائل قرآن سے حل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کوشش کرنا ہے، صرف کوشش ہی نہیں کرنا ہے بلکہ لازماً کرنا ہے۔ کوشش کی ہم نے، نہیں ہوا ہم سے، ایسا نہیں ہے، کرنا ہے ہم کو۔ اب وہ قرآن کے سے ہم نے مسئلے کو اپنے حل کیا، بظاہر ہم کو کامیابی ملی یا نہ ملی، وہ ہمارے لحاظ سے ہے، ہمارا یہ نظر ہے، وہ کامیابی ملی یا نہ ملی۔ اللہ کی نظر میں تو ہم کامیاب ہو گئے اگر ہم نے اپنے مسائل کو قرآن سے حل کیا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ دیکھیے، سورہ رحمان کو عروسہ کہا جاتا ہے، قرآن کی دلہن۔ عروسہ مطلب قرآن کی دلہن۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورے کو جو ہے بہت ساری چیزوں سے سجایا اور خوبصورت بنایا ہے۔ اس کی ظاہری اعتبار سے بھی، ترتیب کے لحاظ سے بھی، جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی جو اس میں آواز کی ایک یکسانیت ہوتی ہے، جس کو مزمار کہتے ہیں، یعنی کہ ایک قسم کا ایک جیسا ساؤنڈ رہتا ہے، اور جس کو جو ہے انگلش میں جو ہے ہم میوزک کہتے ہیں۔ بظاہر میوزک ایک جو ہے ہمارے لحاظ سے، عام معاشرے کی سمجھ بوجھ کے لحاظ سے ایک نگیٹو وے میں لیا جاتا ہے گناہ کے معاملے میں، ورنہ میوزک کی عربی مزامیر ہے، اور جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک خوبصورت آواز، ساؤنڈ جو کانوں کو لبھائے۔ حالانکہ میوزک اگر وہ جو ہے اس ٹائپ کی ہو، جو جیسے کہ گانوں کی اور مختلف قسم کی، تو وہ حرام ہے۔ اور اس میوزک کا سننا کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو کوئی بھی میوزک کا عادی ہوگا تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ سیسا، جہاں تک میرا خیال ہے، اس کو جس سے سڑک بنتی ہے نا، تارکول کہتے ہیں اس کو، وہ کالا کالا جو مٹیریل ہوتا ہے، اس ٹائپ کے مٹیریل کو کہتے ہیں کہ کان میں وہ پگھلا کر ڈالا جائے گا جس کو میوزک سننے کی عادت ہوگی۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کام کرتے وقت میوزک لگا لیتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر ہمارا ہاتھ ہی نہیں چلتا ہے، یعنی کہ اپنا کچھ بھی سی رہے ہیں، بن رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، یا گھر کا کچھ کام کر رہے ہیں۔ اور آج کل کی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، خاص طور سے اپنا کچھ بھی اسکول کا ہوم ورک کر رہی ہیں، کچھ بھی کام کر رہی ہیں، تو وہ جو ہے یہ لگا لیتی ہیں، اور ان غیر شعوری طور پر اس کے ساتھ ان کا بدن بھی جو ہے ناچنے اور ہلنے لگتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن بہرحال میوزک ایک ورڈ ہے اور اس کی عربی مضامیر ہے، لیکن اگر اس کو جو ہے ہم قرآن کے انداز میں لیں گے، پازیٹیو وے میں لیں، تو جو ہے یہ جیسے کہ شراب لفظ ہے، شراب دنیاوی اعتبار سے حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنتیوں کے لیے کہا ہے کہ شراباً طہورا، یعنی کہ ان کو بھی شراب پلایا جائے گا پاکیزہ۔ تو اسی طریقے سے قرآن کی جو آواز اور لہن ہوتی ہے نا، وہ ایک خوبصورت میوزک ہے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں قرآن کا، کہ قرآن کو سنے بغیر ہمارا جو ہے کوئی کام نہ ہو سکے۔ ہم جب کچھ کام کر رہے ہیں تو ہم جو ہے قرآن لگا لیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ہاتھ چلے، دماغ چلے۔ اور ایسے بہت سارے میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں کہ بچوں کو اگر قرآن کی عادت ڈال دی جائے، چھوٹے بچے، تو اگر اس کو روک دیا جائے تو وہ رونے لگتے ہیں،
اور کچھ بچوں کو مائیں ایسی عادت ڈال دیتی ہیں کہ قرآن ان کے کان کے قریب لگا دیا جائے ساؤنڈ اس کا، تو وہ جو ہے اس کو اپنی لوری سمجھ کے عادت ہو جاتی ہے، ان کو سو جاتے ہیں وہ. تو یہ بہت بہترین عمل ہے. اس طریقے کی عادت ہونا اچھی بات ہے کہ قرآن کو ہم اپنا میوزک بنائیں اور اس کی عادت ڈالیں. تو یہ سورہ رحمان جو ہے ایک ظاہری اعتبار سے بھی خوبصورت ہے. جب اس کو پڑھو تو اس کی آواز بھی جو ہے، جو ترتیب ہے اس کی، وہ بھی خوبصورت ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں سے سجایا ہے اس لحاظ سے بھی یہ خوبصورت ہے، اس لیے اس کو دلہن کہا جاتا ہے. جس طریقے سے دلہن کو یعنی کہ نمایاں طور پر اسپیشل کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اسپیشل زیور پہنایا جاتا ہے، اسپیشلی طور پہ اس کو سجایا سنوارا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کو خاص طور سے اسپیشل طریقے سے سجایا اور سنوارا ہے، اس لیے اس کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. اب یہ جو ہے بہت ہی اللہ یعنی کہ بہت اعلیٰ سورہ ہے، بہت ہی اہم سورہ ہے. اور اس کی ابتدائی آیتیں تو خاص طور سے میں نے آج کا سبق یہ اس لیے چنا ہے کیونکہ میں نے آیت الکرسی لی تھی، وہ اللہ کی عظمت کے بارے میں تھی کہ پہلے ہم اللہ کی عظمت کو جان لیں، اپنا توحید اور اپنی عقیدہ درست کر لیں. آج میں نے جو سورہ رحمان لیا ہے اس کی جو ہے اہم وجہ ہے وہ آگے واضح ہوگی انشاءاللہ. تو دیکھیے اس میں کا سب سے پہلا لفظ ہے الرحمن. یعنی اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن. الرحمن صرف ایک لفظ ہے، ایک لفظ ایک مکمل آیت بن گئی. حالانکہ ایک مکمل جملہ اس وقت بن رہا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، یہ ایک مکمل جملہ بن رہا ہے. لیکن الرحمن لفظ خود اپنے اندر ایک آیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں سب سے بلند ترین نام صفات کے اعتبار سے الرحمن ہے. ذاتی نام اللہ کا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں اس میں سب سے عظیم نام اللہ کا جو ہے الرحمن ہے. تو الرحمن یعنی کہ رحم سے بنا ہے یہ. تو اللہ کے نزدیک اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. اور رحم جو ہے رحمت یعنی کہ ایک حدیث میں آتا ہے الراحمون یرحم الراحمون. الراحمون یعنی رحم کرنے والے، یرحم الراحمون اس پر راحم جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ رحم کرتا ہے. جو رحم کرتے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے. رحم کے معنی رشتے کے بھی ہیں، جوڑنے کے بھی ہیں. تو یہ جو لوگ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی سب سے عظیم نام ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو کوئی بھی رحم کا خیال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا خیال کرتا ہے، اور جو کوئی رحم کا یعنی رشتہ داری کا خیال نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا خیال نہیں کرتا ہے. تو اللہ کی رحمت رحم سے جڑی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دروازے بند کر لیتا ہے جو رحم کا خیال نہیں کرتا ہے. اس کے علاوہ اور ایک حدیث ہے کہ جو کوئی رحم نہیں کرتا اللہ وہ رحم نہیں کیا جاتا. من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا رحم نہیں کیا جاتا. تو جس کے اندر جس کی کمزوری بن جائے رحم کرنا، جیسے کہ مروت، ترس، ہمدردی، یہ تمام چیزیں جو ہے رحم میں آتے ہیں. کہ کسی کے اندر مروتی نہ ہو کسی کو تکلیف میں دیکھ کے، اور کسی کے اندر جو ہے کچھ لحاظ ہی نہ آئے، کچھ جو ہے خیال ہی نہ آئے، اور جو ہے اس کی تکلیف کا احساس ہی نہ ہو، تو یہ جو ہے رحم کے خلاف ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی رحمت اس سے کم ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے کہ اپنی جو ہے عادت بنانی چاہیے رحم کرنے کی، رحم کھانے کی، مروت کرنے کی. اب جس کے اندر جتنا زیادہ رحم ہوگا اتنا زیادہ وہ جو ہے معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، اور ترس کھانے والا، اور اپنے علاوہ سامنے والے کی فکر کرنے والا ہوگا. کیونکہ اس کو جو ہے اس کے اوپر رحم آ جائے گا، قصوروار ہوتے ہوئے بھی اس کے اوپر خیال آ جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ اس کے اندر بدرجہ اتم رحم موجود ہے. بدرجہ اتم مطلب بہت اعلیٰ ڈگری کا رحم موجود ہے. تو اس لیے یہ جو ہے بہت زیادہ اہمیت ہے اس لفظ کی، اس لیے اس کو یعنی کہ ایک آیت بنا دیا گیا. حالانکہ اس سے جملہ کوئی مکمل نہیں ہو رہا ہے. الرحمن یعنی کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ لیکن اس کو کوئی مطلب خالی میننگ سمجھ میں آ رہا ہے ہم کو رحم کرنے والا، لیکن اس کو ایک آیت کا درجہ دے دیا گیا. اس بات سے خود علماء کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت کی وضاحت ہوتی ہے کہ رحمان جو ہے الرحمن کتنا یعنی کہ کتنی قیمتی صفت ہے اور کتنا زیادہ اس کو جو ہے اپنانا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر جو خوبیاں ہیں صفات کے اعتبار سے جو خاص اللہ کی ہیں، پیدا کرنا، مارنا
اور جو ہے یعنی کہ جنت دوزخ کا فیصلہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی خاصیت ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ درگزر کرنا، رحم کرنا، اور جو ہے معاف کرنا، نوازنا، نفع دینا، کسی کو ترقی دینا میں مدد کرنا، یہ تمام جو ایسی چیزیں ہیں، ایسی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صفات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں ہمیں اپنے اندر لانا چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے۔ تو الرحمن، رحم اس کا مادہ ہے را ہا میم، مادہ مطلب روٹ ورڈ۔ میں جو ورڈ بولتی ہوں اس کو جو ہے بار بار ریپیٹ ہونے سے آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو آگے عربی میں گرامر میں کام آئیں گے۔ مادہ مطلب روٹ ورڈ، تو اس کا روٹ ورڈ ہے را ہا میم، اور را ہا میم میں جو ہے اس سے رحمان بھی بنا اور رحیم بھی بنا، اور اسی سے جو ہے رحم یعنی رشتہ داری بنا۔ تو اب یہ الرحمن جو ہے نا، یہ بہت زیادہ یعنی کہ اس میں بہت شدت پائی جاتی ہے، حد سے زیادہ۔ ایک رحیم ہے اللہ کا نام، وہ کیا ہے، مطلب مسلسل تسلسل ہے اس میں، کہ چل رہا ہے کوئی کام اپنے، یعنی دھیرے دھیرے اپنے چل رہا ہے مسلسل۔ لیکن الرحمن یعنی کہ ایک دم جوش آنا، اور بہت زیادہ، جیسے کہ طوفان آ گیا اور جو ہے سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، سمندر کی میں جوش آ گیا اور اس کی لہریں اونچی اونچی اچھل رہی ہیں، تو اس کو یعنی اس کو رحمان کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر یہ صفت بدرجہ اتم ہو، اس لیے یہاں پر الرحیم نہیں کہا گیا کہ تو بس خالی تم سلو موشن میں، یعنی کہ سلو موشن میں، یعنی کہ دھیرے دھیرے تم رحم کی صفت کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ہونا چاہیے، ساتھ میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی تمہارے اندر کا رحم اور رحمت جوش مارے، کسی کو، چاہے وہ کسی کو بھی دیکھ کر، کسی کے بھی معاملے میں، صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ کسی کے لیے بھی۔ اگر ایک کوئی گناہ گار ہے، اس کو بھی دیکھ کر ہمیں رحم اور آنا چاہیے، اس کے سلسلے میں بھی ہم کو رحمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہم اس کو گناہ سے، اس کو غلطیوں سے، اس کو غلط راہ سے کیسے روکیں۔ تو اس کو بھی دیکھ کے، دشمن کو بھی دیکھ کے، کافر کو بھی دیکھ کے ہمارا دل مچلنا چاہیے، اے اللہ اس کو ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں۔ اب یہ رحمان جو ہے، اتنی اہمیت ہے اس کی، اس ورڈ کی۔ دیکھیے، ہم اپنے آپ پیدا نہیں ہوئے، پیدا کرنا یہ اللہ کی مشیت، ہم نے تو خواہش نہیں کی تھی اللہ ہمیں پیدا کر، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ رزق یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، رزق بھی جو ہے اللہ کی مرضی، مشیت، اللہ کے فیصلے، کس کو کب کتنا دینا ہے۔ یعنی کہ اگر انسان کے گناہوں کی سزا کے طور پہ اگر یہ ہم مان بھی لیں کہ روزی تنگ ہو گئی ہے، تب بھی بہت سارے نیک لوگوں کو بھی، تہجد گزار اور وظائف پڑھنے والے اور قرآن پابندی سے پڑھنے والے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو رشتے کے بھی خیال کرتے ہیں، تمام نیکیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ان کی روزی بھی محدود ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے، اگرچہ کہ یہ بات ہے کہ بہت سارے اعمال کی وجہ سے روزی تنگ ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، اور لیکن ٹوٹلی ہم یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہو گیا، بلکہ جو ہے وہ اللہ کی مشیت بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور بہت سارے گناہ گاروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں جو دندناتے پھرتے ہیں، اور یہ مسلمان ہونے کے باوجود، جو کافر ہیں ان کا تو کہنا ہی نہیں، لیکن جو مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود فسق و فجور میں مبتلا ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں، عیاشی میں مبتلا ہیں، اور پھر بھی جو ہے دولت کا انبار لگا ہوا ہے ان کے پاس، تو ان کو کیوں نہیں گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ تو یعنی کہ شریعت کے اصول میں کے بنیاد پہ، چند اصولوں کی بنیاد پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ٹوٹلی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ الرحمن یعنی کہ روزی رزق اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیدا جو ہے اللہ کی مرضی سے ہوئے ہم، زندگی اور موت بھی یعنی کہ کوئی اس کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی عمر کی قید نہیں ہے، وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کس چیز کے محتاج ہیں؟ یعنی کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں، روزی اللہ کے ہاتھ میں، اور موت اللہ کے ہاتھ میں، پیدائش اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہم سراپا رحمت کے محتاج ہیں۔ بس اللہ نے پیدا کر دیا، ہم زندہ ہو گئے، زندہ ہیں، اس کی آزمائش کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر لمحہ ہمارا آزمائش ہے کہ ہم وقت کس طریقے سے گزار رہے ہیں، ہماری مصروفیات کیا ہیں، ہمارے طریقۂ زندگی کیا ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں، ہم اپنی یعنی کہ زندگی کے تمام معاملات، کام، کاروبار، رشتہ داریاں، تعلقات، اور اپنی زبان کا ہلانا، اپنے یعنی کہ سوچ سمجھ، تمام چیزیں ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں، یہ ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ یہ تمام جو ہے اللہ کی مشیت پہ ہے، لیکن ہم کیا ہے، رحمت کے متلاشی ہیں، ہم جو ہے رحمت کے متلاشی ہیں، اور رحمت اصل چیز ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے مسلسل طلبگار رہیں۔ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ مجھے 100 سال زندہ رکھ،
ہم خواہش کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن رحمت ہم مسلسل مانگ سکتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی انسان صاحب اولاد نہیں ہے، کتنی بھی دعا کر لے، لیکن اللہ کے اگر فیصلے میں ہے تو اس کو اولاد ملے گی۔ تو زندگی، رزق کے لیے انسان کتنی بھی تقدو کر لے، کتنے بھی وظائف پڑھ لے، وہ سب اللہ کے فیصلوں پر منحصر ہے۔ لیکن اگر ہمارے لیے کسی چیز کی احتیاج ہے، ضرورت ہے، تو ہمارے لیے رحم کی ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی جو جنت میں جائے گا وہ صرف رحم کی، اللہ کی رحمت کی بنا پر ہی جائے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی کہ جنت میں کوئی بھی انسان جو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جا پائے گا، البتہ اعمال کا سہارا لینا ہے، اعمال سے رکنا نہیں ہے، اعمال کرتے رہنا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا، بہت ہمت کر کے کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر ایک رحمت کی بنا پر جائے گا۔ تو صحابہ اکرام کو جو ہے تشویش لاحق ہو گئی کہ اللہ کے رسول شاید اس سے مستثنا ہیں۔ تو کسی صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، یتغمد رحمت ربی، جب مجھے بھی میرے رب کی رحمت اپنے سائے میں لے لے گی تب میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ تو دیکھیے یہاں پر بہت چونکا دینے والی یہ حدیث ہے کہ اللہ کی رحمت کے طلبگار رہنا بہت ضروری ہے۔ میرا جو کلاس لینے کا طریقہ ہے نا، میں یہ چاہتی ہوں، میری اپنی ذات کے حد تک بھی یہ کوشش ہوتی ہے، اور میں اپنے مخاطب سے بھی یہی چاہتی ہوں، جب بھی میں کوئی کلاس لوں، تقریر کروں، میں چاہے ٹیچر ایز اے ٹیچر میں جو ہے لیکچر دوں، یا میں کسی بھی طریقے کے لحاظ سے میرا کوئی بھی مخاطب ہو، سنگل مخاطب ہو، اجتماعی طور پہ ہو، لیکچر ہو، تقریر ہو، ایز اے ٹیچر ہو، اسٹوڈنٹ ہو، کچھ بھی ہو، کہ ہم قرآن کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، ہم چیک کرتے جائیں، ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایڈمٹ کرتے جائیں، سرنڈر کرتے جائیں، اپنے آپ کو اس کے قرآن کے حوالے کرتے جائیں۔ تو یہ جو ہے ہمارا مین زندگی کا مقصد رہنا چاہیے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بھی بڑی تکلیف اٹھانا پڑے، ہمیں اپنے آپ کو کتنا بھی جو ہے بظاہر جھکا دینا پڑے، لیکن یہ یاد رکھیے اللہ کے آگے جھکنے سے کوئی عزت کم نہیں ہوتی ہے، کسی کا معیار گرتا نہیں ہے، بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہاں، تو میں یہ بتا رہی تھی کہ رحم مین چیز ہے۔ اللہ کی رحمت جس کے ساتھ جڑ گئی وہ کیا ہوگا؟ جنت کا حقدار ہوگا۔ اعمال کے ذریعے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہاری شفاعت کر سکوں، اس اعمال کے ذریعے میری مدد کرو، کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کرو، لیکن رحمت پھر بھی اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی رحمت جس کے ساتھ جڑے گی وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں پر مفسرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کے ساتھ جڑتی ہے اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو سراپا رحم ہوتا ہے، جس کے اندر مروت، نرمی، ہمدردی، رشتے کا خیال، یعنی راہ میم میں جتنے میننگ پائے جاتے ہیں وہ تمام جتنے جس کے اندر ہوں گے اتنا زیادہ جو ہے اللہ کی رحمت سے وہ قریب ہوگا، تو دنیا میں بھی وہ جو ہے پرسکون ہوگا، چاہے ظاہری اسباب اس کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو، وہ ایک جھوپڑی میں زندگی گزار رہا ہو، کیونکہ اس کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحابہ اکرام، انبیاء اکرام کی زندگی کیسی تھی، لیکن اگر اس کو یعنی کہ اگر وہ سراپا رحم ہے، وہ اپنے یعنی کہ ماتحتوں کے ساتھ، پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلق داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے جو ہے محلے والوں کے ساتھ، اپنے جو ہے قوم، قبیلہ، اپنے شہر، اور پھر اس کے بعد کافروں تک کے ساتھ کہ وہ رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ رحم اس کی خصوصی صفت ہے کسی انسان کی، تو پھر اللہ کی رحمت بھی اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس آیت کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر رحمت کی صفت لائیں، اس صفت کو ہم اپنے اندر یعنی کہ کسی موقع پہ رحیم ہیں، ہمارے اندر رحیم کی صفت ہے، تو وہ کیا ہے؟ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ہم جو ہے اس کو جو ہے سلسلے وار یوز کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ بدرجہ عتم آ جائے، ہم کو بہت تیز غصہ آ رہا ہو، اس کے مقابلے میں ہم بہت شدت سے رحم کرنے لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جب اللہ کی رحمت جڑے گی تو ہی جنت ملے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز واضح کر دی، کہ کیا چیز واضح کر دی؟
یہ واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی جو چوٹی کی سب سے اعلیٰ کلائمیٹ جس کو کہتے ہیں انگلش میں کہ سب سے بلند ترین صفت الرحمن ہے، تو اس صفت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ کیوں سکھایا؟ کیونکہ تم رحم کے حقدار اسی وقت بنو گے جب تم قرآن کو اپنی زندگی میں لاؤ گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں، بہت سارے علوم سکھائے ہیں، یعنی سائنس کا علوم ہے، فلسفہ ہے، جغرافیہ ہے، اور نہ جانے کون کون سے علوم ہیں، یعنی کہ فلکیات کا علم ہے، اور بہت سارے سمندر کی گہرائیوں کے علوم ہیں، آسمانوں میں پہنچ جانے کے ہیں، چاند کے، ستاروں کے، بے شمار علوم ہیں جس کو انگلش میں نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، زیالوجی، بایولوجی، اور جو انگلش جاننے والے ہیں یہاں پر اس لائن کے ہیں وہ خوب سمجھ رہے ہوں گے۔ تو بے شمار علوم دنیا میں موجود ہیں، لیکن جیسا کہ چوٹی کا اور کلائمیٹ کا اور سب سے بلند جو صفت اللہ کی رحمان ہے، اسی طریقے سے تمام علوم میں سب سے بلند ترین اور کلائمیٹ علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ تو جو اس صفت کا مالک ہے، اس کا ذاتی نام اللہ ہے، لیکن اس کی صفت الرحمن ہے، تو اس نے بھی سب سے چوٹی کا علم کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا۔ تو یہ اس کی رحمانیت کا ہی مظہر ہے یہ کہ اس نے قرآن سکھایا۔ سب سے بلند صفت رحمان اور سب سے بلند علم قرآن۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے چوتھی صفت خلق الانسان۔ اب اس کے مخاطب کون ہیں؟ اصل مخاطب کون ہے؟ انسان۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انسان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت ساری مخلوقات بنائی، سورج بھی ایک مخلوق ہے، چاند بھی ایک مخلوق ہے، زمین، پیڑ پودے، پہاڑ، شجر، حجر، اور بے شمار یعنی کہ جانور ہیں، اور نہ جانے کون کون سی ایسی مخلوقات ہیں جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں، لیکن سب سے اللہ تعالیٰ کی کلائمیٹ اور سب سے بلند ترین مخلوق کون ہے؟ انسان ہے۔ سب سے بلند ترین صفت رحمان، سب سے بلند ترین علم قرآن، اور سب سے بلند ترین اللہ تعالیٰ کی شاہکار یعنی کہ تخلیق کا اعلیٰ ترین اللہ تعالیٰ کا شاہکار ایگزامپل اور سیمپل کوئی ہے اگر تو وہ انسان ہے۔ خلق الانسان۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے سجدہ کروایا، تو وہ سجدہ کروانے کی وجہ ایک یہی تھی کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سے تھے، وہ سب سے اللہ تعالیٰ کی شاہکار مخلوق تھی وہ۔ اور آگے آ رہا ہے کہ علامہ البیان، کیونکہ بول چال کی اللہ تعالیٰ نے صفت دی تھی۔ اچھا، میں اس کو آگے واضح کروں گی۔ اب چوتھی جو چیز بتائی گئی ہے یہاں پر علامہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا؟ بولنے کی قوت دی۔ تو یہاں پر اس سورے میں 4 اللہ تعالیٰ کے کلائمیٹ اور بلند ترین چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ کائنات کی تمام چیزوں میں جو بلند ترین چیزیں ہو سکتی ہیں، صفات میں رحمان، علوم میں قرآن، مخلوقات میں انسان، اور صلاحیتوں میں بیان یعنی کہ بات کرنے کی صلاحیت، بات چیت کرنے کی صلاحیت۔ حالانکہ بہت ساری صلاحیتیں ہیں، سونگنا، چکھنا، غور و فکر کرنا، سننا، اور بہت ساری صلاحیتیں ہیں، لیکن بولنے کی صلاحیت کیا ہے؟ سب سے بلند ترین صلاحیت ہے۔ حالانکہ دیکھیے جو اب عقاب ہے، عقاب ایک پرندہ ہے، وہ جو ہے کروڑوں میل دور سے زمین پہ پڑی ہوئی سوئی بھی دیکھ سکتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اتنا پاور ہے دیکھنے کا جو انسان کے پاس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گھوڑے کے پاس سننے کی اتنی طاقت ہے کہ وہ کافی دور سے، بہت میل دور سے جو ہے وہ بھانپ لیتا ہے کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے۔ اسی لیے میدان جنگ میں جو ہے گھوڑوں کا یوز ہوتا ہے، اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں تو گھڑ سوار سمجھ جاتا ہے کہ آگے خطرہ ہے۔ تو حالانکہ یہ صفت انسان کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، سننے کی صفت۔ اسی طریقے سے جو ہے سونگنے کی صفت ہے۔ کتا جو سونگتا ہے، دیکھا آپ نے CID وغیرہ پولیس والے اور دوسرے جو لوگ ہیں کسی بھی معاملے میں جو ہے کتے کا اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ سونگ کے قدموں کے نشان سے دشمن تک پہنچ جاتا ہے، کتنے بھی کلومیٹر دور جو ہے دشمن گیا ہو وہ سونگتا ہوا پہنچ جاتا ہے، اور وہاں جہاں آخری قدم ہوتا ہے دشمن کا، چور کا، جس مجرم کا، تو کتا وہاں جا کر رک جاتا ہے کہ مطلب یہاں پر جو ہے اینڈ ہے اس کا۔ تو یہ سونگنے کی اس کے اندر قوت دی۔ لیکن بولنے کی جو قوت دی اللہ تعالیٰ نے، نطق کی، حیوان ناطق کہتے ہیں اسی لیے انسان کو، بولنے کی جو قوت دی ہے
وہ صرف انسان کو دی ہے. تو اور یہ تمام قوتوں میں سب سے بلند ترین قوت ہے، اس لیے جو ہے اس کو جو ہے یہاں پر ذکر کیا گیا، کیونکہ ان 4 آیتوں میں سورہ رحمان کی ابتدا میں بلند ترین چیزوں کا ہی ذکر کیا گیا ہے. صفت میں میں بار بار دہرا رہی ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. صفات میں سب سے بلند ترین صفت رحمان، علوم میں سب سے بلند ترین علم قرآن، اور مخلوقات میں اللہ کی سب سے بلند ترین مخلوق انسان، اور یعنی کہ صلاحیتوں میں سب سے بلند ترین صلاحیت بول چال بات چیت. تو حالانکہ دوسروں مخلوقات کے پاس دوسری بہت ساری صفات ہیں، لیکن یہ صفت سب سے عظیم ہے، اس لیے یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا تھا، سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی کہ علامہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے علامہ آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام نام سکھائے اور ان سے پھر کہا کہ فرشتوں کے سامنے سنا دو، بیان کر دو. تو انہوں نے جو بیان کیا وہ بیان کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے وہ مسجود ملائکہ کہلائے. یعنی کہ حالانکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت اور کیفیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ آزادی دے کر کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، تمہیں جو راستہ اختیار کرنا ہے اختیار کرو. یہ راستہ اختیار کرو گے تو یہ جنت کا ہے، یہ کرو گے تو یہ جہنم کا ہے، یہ میری رضا کا ہے، یہ میری ناراضگی کا ہے، یہ واضح کر دیا. لیکن فرشتوں کا ایسا کچھ بھی نہیں. فرشتے تو جو ہے خالی اپنی نیکی کے کرنے پہ معمور ہیں، وہ تو نور سے بنے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو جو ہے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا اسی وجہ سے، کیونکہ ایک تو آدم علیہ السلام کو علم دیا، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بلند ترین مخلوق ہے انسان. یہ 2 وجوہات سے. اچھا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کلہم اجمعون سجد الملائکۃ، سجدہ کیا، الملائکۃ تمام فرشتوں نے. ملک واحد ہوتا ہے، سنگل ہوتا ہے، اور ملائکہ پلورل ہے، جمع ہے. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. حالانکہ آٹومیٹکلی یہاں پر پلورل کا لفظ واضح کر رہا ہے کہ تمام فرشتوں نے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ تاکید کے لیے، وضاحت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سجد الملائکۃ کلہم کہا. پھر بھی جو ہے کسی کو ڈاؤٹ نہ رہے، آگے اجمعون کہا. کلہم یعنی کہ تمام کے تمام نے، پھر اجمعون یعنی کہ تمام، یہاں پر اس کا بھی مطلب تمام ہے. تو 2 مختلف ورڈ لا کر اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہا ہے کہ چاہے جبرائیل ہوں، اسرافیل ہوں، میکائیل ہوں، فرشتوں کے تمام سرداروں نے، عام فرشتوں نے نہیں بلکہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. تو یہ مرتبہ اور مقام کے مستحق جو ٹھہرائے، وہ کس وجہ سے ٹھہرائے گئے؟ وہ علم کی وجہ سے. تو آپ یقین مانیے علم جو انسان کا مرتبہ بڑا کرتا ہے نا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی اہل علم کا ذکر اپنے درمیان عرش پہ بیٹھ کر اطراف میں جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے سامنے ذکر کرتے ہیں فخر سے کہ یہ جو ہے میرے لیے جمع ہوئے ہیں، میرا علم سیکھ رہے ہیں، میرا قرآن کی تعلیمات کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت دینے والی چیز جو ہے وہ علم ہی ہے. تو اب علم کی وجہ سے، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں پرہیزگار ہے، متقی ہے. تو تقوی کی صفت آتی ہی علم سے ہے. جب میں جانوں گی یہ چیز غلط ہے تبھی تو میں اس کو چھوڑوں گی. مجھے معلوم ہی نہیں کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، میرے پاس اس کی کراہیت ہی نہیں ہے، اور جھوٹ کون سی چیزیں جھوٹ میں شامل ہیں مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر میں جو ہے اس سے بچوں گی کیسے؟ تو وہ میں جھوٹ کے لحاظ سے تقوی کیسے آئے گا میرے اندر؟ حرام حلال کی تمیز کہ کون سی چیزیں حرام کی کیٹیگری میں ہیں. میرا علم بڑھے گا تو تقوی بڑھے گا. تو تقوی سے پہلے علم آتا ہے. تو علم کی وجہ سے ہی انسان کا مرتبہ بڑھتا ہے، اور اسی کی وجہ سے تقوی بڑھتا ہے، اور پھر اللہ کے نزدیک وہ معزز بنتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر یہ آیتیں 4 ہیں، لیکن باتیں جو ہیں اس میں 3 ہیں کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو بنایا اور اس کو بول چال سکھایا. اب یہ 4 باتیں. اچھا آگے سے جو ہے مضمون بالکل بدل جا رہا ہے کہ سورج اور چاند دونوں حساب سے چل رہے ہیں، یہاں ایک دوسری بات بالکل مختلف بات شروع ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہاں پر میں ایک بات واضح کروں کہ جتنا زیادہ انسان کا دل آلودگیوں سے
پاک ہوگا اتنا زیادہ قرآن کے اسرار اور رموز اس کے اوپر کھلیں گے. یعنی کہ لڑائی جھگڑا شکوہ شکایت نگیٹیوٹی جھوٹ غیبت چغلی ناشکری جتنی اخلاقی خرابیاں ہیں، ان اخلاقی خرابیوں سے انسان اپنے آپ کو جتنا محفوظ کرے گا، اپنے دل کو جتنا پاک کرے گا، جتنا بچائے گا اور اپنے آپ کو جو ہے کنٹرول میں رکھے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے، اللہ دیکھے اس کو، مجھے تو یہ کرنا ہے، میں اپنے دل میں جو ہے کسی برائی کو جگہ نہیں دوں گی. تو جب کوئی انسان ایسے سوچتا ہے، ایسا کرتا ہے، اپنے دل کو صاف رکھتا ہے بالکل، تو پھر جو ہے قرآن اس گھر میں جگہ بناتا ہے. اور جس کا دل جو ہے قرآن آلودہ ہوتا ہے اور یعنی کہ کبیدہ خاطر ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ افسردہ رہتا ہے، چغلی غیبت شکوہ شکایت لوگوں کی برائیاں، یعنی کہ نگیٹیوٹی منفی خیالات منفی سوچ، تو اس کا دل آلودگی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو قرآن اس جگہ میں اس گھر میں اس دل میں اپنا گھر نہیں بناتا ہے اور نہ جگہ بناتا ہے، نہ اس کے اوپر آشکارا ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر اس کی جو ہے اسرار و رموز کھلتے ہیں، نہ قیمتی چیزیں اس کے اوپر کھلتی ہیں اور نہ اس کو قرآن پڑھنے میں لذت آتی ہے. وہ قرآن ختم کرتا ہے، تلاوت تو کرتا ہے، لیکن اس کو اللہ سے قرب نصیب نہیں ہوتا. قرآن کی آیتوں کے راز اور اس میں چھپے ہوئے خزانے اس کے اوپر واضح نہیں ہوتے ہیں. ایک عالم دین لکھتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں جو ہے پردہ کر لیتی ہیں ایسے انسان سے جس کا دل جو ہے آلودہ ہوتا ہے برائیوں سے. کسی بھی قسم کی اخلاقی خرابی، کوئی ایک دو کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، کسی بھی قسم کی اخلاقی خرابیوں سے جس کسی کا دل آلودہ ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے دل کی صفائی کی، اور اسی وجہ سے ہے. آپ یقین مانیے، واضح طور پہ سمجھ لیجئے کہ دل کی صفائی کا جو اتنی سختی سے حکم دیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے دیا گیا ہے تاکہ قرآن جو ہے ہمارے دلوں میں سمائے، قرآن کی آیتیں جو ہے ہم سے پردہ نہ کریں. قرآن کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے باوجود ہم سے پردہ کر لیتی ہیں، وہ اپنے اسرار اور رموز اور فیوز ہمارے زندگی میں انڈیلتی نہیں ہیں، پردہ کر لیتی ہیں. ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کتنا عظیم خزانہ ہم سے ہم گزر گئے اور ہم نے کچھ بھی اس میں سے نہیں لیا، ایک رتی بھی ہمیں اس میں سے حاصل نہیں ہوا. تو اس کی اہمیت، دل کی صفائی کی اہمیت ہی اسی وجہ سے ہے کہ تاکہ دل صاف ہو تو قرآن اس میں اپنی جگہ بنائے، آیتیں پہ سے پردہ ہٹے، قرآن کے قیمتی موتی جو ہے ہمارے دل میں اور سینے میں چنے جائیں، ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ نافذ ہوں. اسی وجہ سے، اور یعنی کہ اتنی اہمیت ہے دل کی صفائی کی کہ اس سلسلے میں تو واقعات ہیں کہ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنتی جا رہا ہے، تو دوسرے صحابہ جو وہاں موجود تھے ان لوگوں کو ہرس لگ گئی کہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں ایسا کیوں کہا. تو دو چار لوگوں نے یا ایک نے، مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہے، بہرحال ان کا پیچھا کیا، ان کے گھر تک گئے اور ان سے اجازت مانگی کہ آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر کون سی ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا ہے. تو ان کے ساتھ وقت گزارا، ایک دو تین دن تک کا جو ہے بیان آیا ہے کہ 3 دن گزارے مگر کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، وہی نماز تہجد اپنے روٹین کے کام وہی سب کچھ. تو انہوں نے جو ہے آخر میں یعنی کہ 3 دن ہو گئے، مہمان 3 دن تک کا ہی ہوتا ہے خالی، اب رخصت لینا ہے، تو اب آخر میں پوچھ ہی لیا ان سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے تھے اور آپ کے بارے میں ایسے الفاظ کہے آپ کو دیکھ کر، تو آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنا دل بالکل صاف کر کے سوتا ہوں، ساری زندگی کے تمام جھگڑے، تمام شکوے شکایت کینہ بغض حسد بدلہ کمزرفی، یعنی کہ تمام اپنے دل کو ہر چیز سے برائیوں سے آلودگیوں سے صاف کر کے، خاص طور سے کینہ اور بغض دشمنی اناد، ان تمام چیزوں سے اپنے میں کسی کے دل میں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں رکھتا، منفی خیال نہیں رکھتا، اس سے صاف کر کے سوتا ہوں. اور پھر اس طریقے سے اور بھی دوسرے واقعات ہیں. تو بہرحال جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے. اور کیوں ہے یہ اہمیت، دل کی صفائی کی اہمیت کیوں ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے الا فی الجسد قطۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، خبردار ہو جاؤ، چوکنا ہو جاؤ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. یعنی کہ اگر ہمارے دل میں کسی کے تعلق سے کینہ بغض حسد غصہ بدلہ لینے کا جذبہ، مختلف برائیاں، چغلی غیبت، کسی کو حقیر جاننا،
کچھ بھی آلودگیاں ہیں تو کیا ہوتا ہے آٹومیٹکلی اس کے تعلق سے ہماری آنکھیں، ہمارے چہرے کے اتار چڑھاؤ، ہمارے ایکشن، ہمارا وہ گھر میں آیا تو اس کی مہمان نوازی میں فرق، ہر چیز، ہمارا پورا جسم جو ہے اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، کسی بھی معاملے میں، کسی انسان کے معاملے میں ہو، کسی شریعت کے حکم کے معاملے میں ہو، اگر دل میں کسی کی کوئی غلط خواہش پنپنے لگی تو پورا جسم یعنی کہ بگڑ جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو میں بار بار یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کی اہمیت کیوں ہے۔ اس کی اہمیت یہی ہے کہ دل صاف ہوگا تو آیتوں پہ سے پردہ اٹھے گا، قرآن کے اسرار اور رموز اور قیمتی موتی اور اس کے خزانے ہماری زندگیوں کا حصہ بنیں گے، تو اور ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں آشکارا ہوں گی۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دل کی صفائی کی جائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں یہ بتا رہی تھی کہ آیتیں 4 ہیں لیکن حکم 3 ہیں، یہاں پر باتیں 3 ہیں لیکن 4 ہی یہاں پر حکم بھی ہیں، 4 ہی چیزیں بھی ہیں۔ کہ آخر ان باتوں سے کہنے کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے کو بتانے کے بعد، واضح کرنے کے بعد۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم یعنی کہ میرے رحمان ہونے کی صفت یہ ہے کہ میں نے تمہیں قرآن سکھایا، اور میری رحمت کا تمہیں ملے گی اس وقت جب تم قرآن کے مطابق زندگی گزار کے آؤ گے۔ تم رحمت کی صفت اندر لاؤ گے اور قرآن کے مطابق زندگی گزار کے آؤ گے، اور پھر جو ہے تم سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ تم سب اعلیٰ ترین مخلوق ہو، تمہارے لیے قرآن نازل ہوا ہے اور تمہیں قوت گویائی دی گئی ہے، تو لہٰذا قرآن سیکھو اور سکھاؤ۔ ان 4 آیتوں کا یہ اصل پیغام ہے کہ قرآن سیکھو اور سکھاؤ، اپنی قوت گویائی کو، اپنی بات چیت کرنے کی صلاحیت کو، اپنی جو ہے یہ یعنی کہ جو بات چیت کی جو ہماری صلاحیت ہے، اسپیچ جو ہماری ہے، اس کو تم دیکھو کہ تم دن بھر میں تمہارے منہ سے نکلنے والے الفاظ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں۔ کوئی خیر کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن کے مطابق ہوتے ہیں، حدیث کے مطابق ہوتے ہیں، علم سیکھنے سکھانے کے ہوتے ہیں، یا چغلی، غیبت، دنیاوی باتیں، فیشن، بازار، شاپنگ، یہ وہ، الا بلا دنیا، پوری دنیا۔ ذرا ہم رک کر دیکھیں کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، ہم اسلام سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ یہ عجوبہ دکھ رہی ہیں ہمیں باتیں، جبکہ صحابہ اکرام کی پوری زندگی قرآن سیکھنے سکھانے میں گزرتی تھی۔ کھانا پینا تو ان کے لیے سائڈ کی چیز تھا، جو ملا کھا لیا، جہاں رہے وہاں جو میسر آیا کھا لیا۔ جانور ذبح کیا، راستے میں ہے، علم سیکھنے سکھانے کے راستے میں ہے، جانور ذبح کیا، کھا لیا۔ کھجور کا درخت مل گیا، توڑا، کھا لیا، پانی پی لیا، جو ستو کھا لیے، جو مطلب جینے کے لیے، جسم کی توانائی کے لیے جو چیز میسر ہے کھا لی پی لی، باقی پوری زندگی قرآن سیکھنے اور سکھانے میں۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہمیں بات معلوم کیسے ہوئی؟ بہت سارے قرآن کے احکامات ایسے ہیں جہاں پر قرآن کچھ کہہ کر چپ ہو گیا ہے، جیسے کہ یعنی کہ سب سے اہم حکم جو نماز کا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب کیسے قائم کرو؟ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرنے میں کیا کیا چیزیں آئیں گی، اور نماز کن وقت میں قائم کرو، یہ تمام چیزیں کیسے طریقے سے قائم کرو، رکعت وغیرہ جو کچھ بھی ہے ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ تو ایسے بہت سارے مقامات ہیں، قرآن کچھ حکم دے کر خاموش ہو گیا ہے، اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو میں جو یہ بتا رہی ہوں، اس کی وضاحت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور اتنا پیارا سلسلہ ہے یہ۔ دیکھیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ان عثمان ابن عفان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن۔ میں یہاں آگے جان بوجھ کر رکھ گئی یہ نون کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے اس حدیث کو اللہ کے رسول، اس آیت کو کے حکم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے واضح کیا۔ اور دیکھیے خدا کی قدرت دیکھیے کہ یہاں پر جو نون 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 پہ پوری آیتیں ختم ہو رہی ہیں، تو وہاں حدیث کا بھی ویسے ہی سلسلہ ہے۔ میں پھر سے بول رہی ہوں، دیکھیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ان عثمان ابن عفان خیرکم من تعلم القرآن۔ تعلمہ میں سیکھنے سکھانا دونوں آتا ہے، مگر مزید آگے وضاحت کر دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو یہ اس حدیث سے جو ہے اس کا حکم واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو قرآن دیا ہے، انسان بنایا ہے، اور تمہیں جو ہے قوت گویائی دی ہے،
اس کا اولین تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی اس طاقت سے قرآن سیکھو اور سکھاؤ۔ اچھا یہاں پر میں ایک باریک نقطہ اور بتا دوں کہ ہمارا جو مائنڈ ہے نا، اب یہ آنکھیں ہیں، یہ جو آنکھیں ہیں نا، یہ ایک بٹن ہے ایک معنوں میں، یہاں آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں ہماری آنکھیں، جو ہے کنیکشن ہے اس کا پیچھے دماغ کے پیچھے حصے سے، وہاں سے جو ریز آ رہے ہیں وہ دماغ سے، یہ یہاں سے یہ جو ہے کیمرہ کیچ کرتا ہے اور دماغ تک لے جاتا ہے، آنکھ سے کیچ کرتا ہے دماغ تک لے جاتا ہے، اور دماغ ریکوگنائز کرتا ہے کہ میں نے یہ کلر دیکھا، یہ چیز دیکھی، جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آنکھیں صرف ایک کیمرے کا کام کرتی ہیں، جیسے کہ کیمرے سے فوٹو کھینچتے ہیں تو کیمرہ فوٹو کھینچتا ہے اور اندر لے جا کے اس کو سیو کر لیتا ہے، تو اسی طریقے سے آنکھیں صرف دیکھتی ہیں، ریکوگنائز اور اس کی پہچان جو ہے دماغ کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کان ہے، کان کا جو ہے پردہ سے آواز ٹکراتی ہے صرف، لیکن وہ آواز کی شناخت اور جو کچھ بھی اس میں جو ہے اتار چڑھاؤ، جو کچھ بھی ساؤنڈ کی صفات ہیں، وہ اس کے ریکوگنائز جو ہے دماغ کا ہی حصہ کرتا ہے سائڈوں میں۔ اور دماغ کا جو سب سے بلند ترین حصہ ہے نا، وہ قوت گویائی کے لیے ہے۔ تو بلند ترین جو دماغ کا اوپری حصہ ہے نا، اس میں بھی دو پارٹ ہے، ایک سمجھنا اور پھر دوسرا کیا ہے، سمجھ کے بولنا۔ تو یہ جو بیان کا جو لفظ ہے نا، تو آپ دیکھیے ہر چیز چوٹی کی ہے، الرحمن اللہ کی صفت سب سے بلند، اور پھر سب سے بلند علم قرآن، سب سے بلند مخلوق انسان، سب سے بلند صلاحیت بولنے کی قوت، اور دماغ کا سب سے بلند حصے میں ہی اس کو ریکوگنائز کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے پہلے اس کو سمجھیں اور پھر اس کو اپنی زبان سے ادا کریں۔ قرآن کو ہم سمجھیں تو یہ بلند ترین جو دماغ کا حصہ ہے، اس کے دو پارٹ ہیں، جس سے ایک سے سمجھا جاتا ہے اور پھر دوسرے سے بولا جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو ہے اللہ کی بڑی بڑی قدرتیں ہیں، ہم بہت یعنی کہ دور ہیں اللہ کی قدرت سے، اور جیسا جیسا ہم اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی ثنائی کو، اللہ کے شاہکاروں کو سمجھیں گے تو ہم اللہ سے قریب ہوں گے۔ اور ان تمام چیزوں کو اگر قرآن سے ہی سمجھا جائے، آپ کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں تو وہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن ایمانی کیفیت کا جو اضافہ ہوتا ہے وہ قرآن سے ہی ہوتا ہے۔ تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے سینے کی بہار بنا دے، اور ہمیں مرتے دم تک قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کے حکم کے آگے ہمیں اپنے تمام یعنی کہ اپنے تمام ایموشنز، اپنے تمام جذبات، اپنے تمام ایگو، انا، ہر چیز قربان کرنے کی توفیق دے کہ ہم جو ہے قرآن ہی کو سب کچھ سمجھیں۔ آمین ثم آمین۔